الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ آئیے آج کچھ واقعات آپ کے چہرہ کے متعلق اور سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے پہلے سرتاج علماء سے تھے۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو رونق بخشی، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ قطار در قطار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے حضور کی قیام گاہ پر جانے لگے۔ میں نے دل میں سوچا چلو زیارت تو کر لیں۔ جب وہاں پہنچے تو صرف حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی چہرہ دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دل کی دنیا ہی بدل گئی، کفر گیا اور ایمان آ گیا۔ اسی وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے۔ اس کے لیے ایک طویل حدیث ہے کہ یہ آپ ویسے پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے 3 سوال کیے۔ میں بتا دیتا ہوں سوال، کہ ایک سوال تو یہ کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کھانا کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے بڑے ہوئے جگر کا حصہ۔ فرمایا قد صدقت محمد۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی لڑکا ہو جاتا ہے کبھی لڑکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب مرد کا مادہ منویہ غالب ہوتا ہے تو لڑکا ہو جاتا ہے، اور جب مرد کا مادہ منویہ مغلوب ہوتا ہے تو لڑکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا قد صدقت محمد۔ اس وقت محمد کہتے ہیں یا رسول، بعد میں جب ایمان والے کہتے ہیں۔ تیسرا سوال جو کیا وہ یہ کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ مشرق میں ایک آگ لگے گی جو مغرب کی طرف چلی جائے گی۔ فرمایا قد صدقت محمد۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایمان لے آئے۔ طویل واقعہ ہے۔ تو سائنس نے تو آج تحقیق کی ہے نا کہ جب وائی کروموسوم عورت کے ایکس میں سے ایک ایکس کے ساتھ لگتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے، جب ایکس کے ساتھ لگتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بتا دیا جب وائی کروموسوم مرد کا غالب ہوتا ہے لگتا ہے تو لڑکا ہے، جب ایکس ہوتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ اسی طرح مشرق میں آگ لگ چکی ہے کئی سال پہلے، جنگ آزادی سے لے جائیں یا اب افغانستان سے لے جائیں، یہی قیامت کی نشانی ہے۔ عزیزان کرام قدر، آخرت کو یاد رکھے، قیامت قریب ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے جامع بن شداد سے روایت کیا ہے کہ ہمیں ایک شخص نے جس کا نام طارق تھا بتایا کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے باہر قیام پذیر تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے پاس کوئی قابل فروخت چیز ہے؟ ہم نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت پوچھی تو جو قیمت بتائی وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور فرما لی، بحث نہیں کی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس تشریف لے گئے، اس وقت ہم خاموش رہے۔ جب حضور چلے گئے تو ہمیں فکر دامنگیر ہوئی کہ ہم نے ایک شخص سے اونٹ کا سودا کیا ہے اور اپنا اونٹ ان کے حوالے کر دیا ہے جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، نہ ان کا ہمیں پتہ معلوم ہے۔ تو یہ جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ہم میں ایک خاتون تھی، نظر والی تھی نا، جس نے ہمیں پریشان دیکھا تو کہا جن کو تم نے اونٹ فروخت کیا ہے میں نے ان کا روشن چہرہ دیکھا ہے،
وہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں، اس زمانے اقدس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، تمہارے اونٹ کی ضامن میں ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن سویرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آدمی طے شدہ کھجوریں لے کر ہماری قیام گاہ میں آیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کھجوریں دے کر بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ پہلے خوب پیٹ بھر کر کھاؤ انہیں، اس کے بعد جتنے وسق پیمانہ ہوتا ہے جیسے کلو من یہ چیزیں آتی، وسق میرے ذمہ ہیں، وہ تول کر پوری کھجوریں کر لو۔ سبحان اللہ۔ السید محمد وفی کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں عزیزان گرامی قدر، اور دیکھیں کہ اس روح زیبا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک عاشق زار دیکھا کرتا تھا تو اس کے تاثرات کی کیفیت کیسے ہوتی تھی۔ شعر سماعت فرمائیں، عربی میں ترجمہ بھی کروں گا۔ شعر یوں ہے: کم فیہ للابصار حسن مدہش، کم فیہ للارواح راح مسکر۔ ترجمہ ہے: اس کے مدہوش کرنے والے حسن میں آنکھوں کے لیے کتنا سرمایہ ہے، اور روحوں کے لیے ان کی یاد ایک شراب نایاب کی طرح مدہوش کن ہے۔ سبحان سبحان اگلا شعر ہے، میں پہلے شعر کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ان کے مدہوش کرنے والے حسن میں آنکھوں کے لیے کتنا سرمایہ تھا، اور روحوں کے لیے ان کی یاد ایک شراب نایاب کی طرح مدہوش کن تھی۔ دوسرا شعر: سبحان من انشاءہ من سبحانہ بشرا باسرار العیوب یبشر۔ ترجمہ کیا: پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں اپنے انوار سے پیدا کیا اور بشر بنایا، ایسا بشر جو غیبی اسرار سے خوشخبری دینے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری شعر: فَجَمَالُهُ مَجْلَى لِكُلِّ جَمِيلَةٍ، فَجَمَالُهُ مَجْلَى لِكُلِّ جَمِيلَةٍ وَلَهُ مَنَارُ كُلِّ وَجْهٍ نَيِّرُ۔ ترجمہ کیا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تمام حسین چہروں کے لیے آئینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ایک روشن مینار ہے جو ہر چیز کو منور کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔